رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے ہمیں رمضان شریف کے بعد ہمیں ایک ایسا پیارا اور برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عید کا دن کہتے ہیں. پیارے بچوں، یہ دن خوشیوں، مسکراہٹوں اور محبتوں کا دن ہے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ جو ہے بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، وہ سب جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. سب جو ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا خوشیوں والا دن ہوتا ہے. لیکن بچوں، صرف عید اپنی خوشیوں میں مصروف ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل خوشی تو تب ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے چہروں پر بھی جو ہے وہ مسکراہٹوں کو کیا کر سکیں؟ بکھیر سکیں. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں اور اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سخاوت اور محبت کا کیا کریں؟ اظہار کریں، کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کو بانٹیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کریں، تاکہ وہ بھی کیا کر سکیں؟ عید کو آپ کی طرح جو ہے وہ انجوائے کر سکیں، آپ کی طرح کیا کر سکیں؟ سیلیبریٹ کر سکیں. تو پیارے بچوں، عید کے اتنے پیارے، اتنے اسپیشل اوکیزن پہ جہاں کڈس مدنی چینل اتنے پیارے پیارے سے پروگرامز لے کر آیا ہے، ان میں سے ایک پروگرام یہ ہے جس پروگرام کا نام ہے عید بچے اور جی ہاں، عید کا دن بھی ہے، بچے بھی بہت سارے بہت ہی پیارے پیارے سے موجود ہیں. اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حاجی عبدالحبیب اتاری بھی جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. انشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوں گے، اور آپ کو جو ہے ان عید کی خوشیوں میں بہت ساری دینی علمی باتیں بھی بتائی جائے گی، لیکن ایک دلچسپ انداز میں. پیارے بچوں، یہ پروگرام اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب صاحب بھی موجود ہوں گے، لیکن اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو آڈینس ہے وہ بھی اسپیشل ہے. اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے، تو انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ کریں گے. پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے عید بچے اور عید بچے اور جی ہاں، عید کا دن بھی ہے، بچے بھی موجود ہیں، لیکن حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا. تو آئیں اب جو ہے ہم اپنے پروگرام میں ان اسپیشل گیسٹ یعنی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے. جی عبدالحبیب بھائی، یہ ہمارا پروگرام ہے عید بچے اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، اور اس میں آج الحمدللہ آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور آج جو ہیں کچھ اسپیشل پرسنز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری گڈ. ماشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنائیں گے. تو آئیں سب سے پہلے اب جو ہے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے پروگرام کے شروع میں ہی کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں کہ عید کا دن ہے، عید کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کرا جائے. تو آپ بتا دیں کہ عید کا آغاز کیا صحیح طریقہ ہے کہ عید کو جو ہے وہ اپنا بینیفیشل بنایا جائے اور عید کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید کا دن ایکچولی اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا دن ہے. آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ کوئی مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے
تو اس کو مزدوری ملتی ہے نا، اس کو پیسے ملتے ہیں. تو جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، عید والے دن انہیں مغفرت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ملتے ہیں. تو عید کی شروعات فجر کی نماز سے کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عید والے دن اسٹارٹ میں ہی فجر کی نماز قضا کر کے اسٹارٹ ہی رانگ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی نیت تو اب انشاءاللہ یہ کر لیں، کیونکہ یہ پروگرام تو ہو سکتا ہے عید والے دن لوگ دیکھیں گے. تو اگر اس بار ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اگلی بار نہ ہو، توبہ بھی کریں. جو بالغ ہیں بالخصوص وہ تو قضا بھی کریں گے. تو عید کی ابتدا نماز سے ہونی چاہیے. پھر ہو سکے تو ابو کے ساتھ جو بچے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے بھی جائیں، بڑے بھائی کے ساتھ جائیں، اور پھر اس کے بعد سب کو مبارکباد پیش کریں. اور عید والے دن گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ نے اچھے بچے بننا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ نے ان کی اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آنا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے بچوں سے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں. اب مہمان آیا ہے اور مہمان کو ویلکم کرنے کی بجائے وہ اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے. تو گھر کا ماحول بھی آپ نے اچھا رکھنا ہے. تو عید والے دن کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بچے بھی کرتے ہیں، کہ عید کے دنوں میں خوشی کے نام پر گناہ کرتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ یہ کیسی خوشی ہے. میں اگر آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا زور سے آواز دے، کون ہے خوشیاں دینے والا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم خوش ہوں، ہمارے گھر والے بھی خوش ہوں، اور ہمیں خوشی دینے والا اللہ ناراض ہو جائے؟ یہ خوشی اچھی ہے؟ خوشی کیسی بنانی چاہیے؟ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرا رب بھی راضی. عید کے دنوں میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو عبدالحبیب بھائی اب جو ہے پروگرام کو آپ کی اجازت و مزید آگے بڑھاتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. تو آئیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آمین. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو ہے اب ہم اپنے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن کلام سنانے کے لیے بھی جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں. تو آئیں ان سے جو ہے نعت سنتے ہیں. ہمارے ساتھ ایان بھائی موجود ہیں. ایان بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی شروع کریں.
رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جل آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطا اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی چاہے عطا اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین. تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ اور بھی جو ہے ہمارے ساتھ اسپیشل پرسنس موجود ہیں جن کا میں چاہوں گا کہ آپ کو تعارف کرواؤں کہ یہ کڈس مدنی چینل کی شان ہے کہ الحمدللہ سب جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، سب مل کر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. تو آئیں کچھ تعارف کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو میرے دل کی جانب یہاں پر موجود بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا جو ایک مرض ہے اس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو وہ آپ بتا دیں گے کون کون ہے یہاں پہ؟ اللہ پاک ان کو شفا دے، صحت دے، ان کی مشکل آسان فرمائے، آمین. اور یہاں پہ سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، جن کو نابینا کہا جاتا ہے. تو کچھ ایسے بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارے کڈس مدنی چینل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک
ان کو آنکھوں کی نعمت نصیب فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل ان کو شامل کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے، اور ہم دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ پرابلم نہیں دی ہے، اور جن کو دی ہے ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، ان کا ساتھ بھی دیں۔ دعوت اسلامی اس طرح کے دکھیارے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے مدد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ مدد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب حاجی عبدالحبیب بتائی صاحب، اب یہاں پر جو موجود یہاں پہ جو اسپیشل پرسنز اور جو آڈینس کے بچے ہیں، وہ آپ سے کچھ شعر یا تو پھر ادھورے پوچھیں گے یا تو پھر کچھ لفظ بتا دیں گے کہ کچھ ایسا شعر سنا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے پھر پورا شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور وہ والا شعر سنانا ہوگا جن کی فرمائش کرتے ہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، اگر آتا ہوگا تو سنا دیں گے، نہیں آئے گا تو آپ سے مدد لے لیں گے انشاءاللہ۔ جی تو آئیں اب جو ہے بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی فرمائش کون کرنا چاہے گا؟ جی ایک ایسا شعر سنائے جس میں لفظ کھلونا آتا ہو۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی تو اب کچھ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ بھی فرمائش لے کر آئے ہیں، وہ کیا فرمائش کرنا چاہیں گے؟ ان کو مائک دیں ذرا۔ اس شعر کو پورا کرنا ہے، نظر میں کیسے سمائیں گے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ بہت پیارا شعر ہے ماشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی تو ایسا شعر سنائے جس میں جو ہے نا مالک کا نام آتا ہو۔ اس کا مالک کا نام، لفظ مالک آتا ہو۔ مالک، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ۔ کیا بات ہے، چلیں آئیں اب اگلی فرمائش کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی کون کرنا چاہے گا؟ یہ شعر آپ پورا کریں، بجھ گئے جس کے۔ اچھا یہ طرز میں پڑھیں گے اور سب مل کے پڑھیں گے، اوکے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ آپ کریں گے، ان کو مائک دے دیں۔ ارے ایک ہی سائیڈ والے سوال کر رہے ہیں آج۔ چلیں اب اگلی باری میں ان کی طرف آتے ہیں۔ جی ایک ایسا شعر سنا جس کے اسٹارٹ میں آئین آتا ہو۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ گیا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ سبحان اللہ۔ آسیوں سے مطلب اور بھی بہت سارے جی آگے پھر چلیں تو آئیں اب جو ہے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ عید بچے اور جی تو عبدالحبیب صاحب اب جو ہے ہم لوگ اپنے ان بچوں کی جانب بڑھتے ہیں جو سن نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری آڈینس بھی شامل ہوگی جو کہ اس ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے گی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے صحیح یا غلط۔ رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے صحیح یا، جی ہاں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اور اسلامی بھائی کی ہمارے سیٹ میں جو ہے وہ انٹری ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے جو بچے سن نہیں سکتے ان کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، اور جو عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ سوال کریں گے وہ جو ہے وہ بچوں کو انشاءاللہ ایسی زبان میں ان سوال کی سمجھ آئے گی، اور پھر انشاءاللہ اس کا وہ جواب دیں گے فلپ بورڈز کے ذریعے۔ بچوں کے ہاتھوں میں فلپ بورڈز ہیں، دکھا دیں سب کو، فلپ بورڈز دکھا دیں سب، فلپ بورڈ دکھائیں۔ ماشاءاللہ۔ صحیح یا غلط؟ اچھا، اور جو بچے ہیں جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہاتھ اٹھا لیں، وہ جو سن نہیں سکتے جو بول نہیں سکتے۔ یہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، دونوں ٹیموں میں ہیں۔ اچھا، دو یہاں پہ بھی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے، اور آڈینس کے بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شامل رہیں گے۔ تو
تو عبداللوی بھائی پہلا کویشچن کریں آپ. اچھا جناب، یہ ان بچوں کو ایک تو اس خوشی میں شامل بھی کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بچوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہم اگر بول نہیں سکتے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھائی ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. اگر بولنا نہ آتا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم سکون سے بولتے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان پر بھی، اپنی سماعت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب مل کر کہیے الحمدللہ. چلے پہلا سوال یہ کہ کعبہ شریف جدہ میں ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو غلط والا بورڈ لائیں سامنے، صحیح ہے تو صحیح والا لائیں. چلیں جناب یہ بورڈ دکھائیں بھائی. یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، اور غلط کے جی غلط کے بورڈ صحیح ہے. کعبہ شریف تو مکہ میں ہے نا، تو آپ سب کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے فرض نمازیں 6 ہیں. اب اشاروں میں سوال ہو رہا ہے، فرض نمازیں 6 ہیں. اچھا جناب سب نے پہلے صحیح اٹھایا پھر غلط کر دیا. تو ذرا بورڈ دکھائیں ہمارے ویورز کو کہ انہوں نے بتایا کہ غلط ہے. یہ بورڈ بھی دکھاتے رہے نا. ہاں تو بالکل صحیح بتا رہے ہیں دونوں طرف والے. اور اس کا مطلب او بھائی صحیح نہیں ہے، غلط ہے. بچیوں نمازیں تو 5 ہیں نا. اوکے چلیں جناب اب چلتے ہیں. ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں. ہاتھوں کی 10 انگلیاں. جی اب صحیح دکھائیں بھائی. لیکن ایک ہاتھ کی 5 نہیں ہوتی عبداللہ؟ دونوں ہاتھوں کی ملا کے 10 انگلیاں. جواب بالکل درست دے دیا. سب مل کر کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. طواف کعبہ کے 8 چکر لگائے جاتے ہیں. نہیں جناب یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. ہاں یہ صحیح والے بھائی بھی اپنے آپ کو، ہاں طواف کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیثیں عربی زبان میں ہیں. جی جناب صحیح. نبی پاک کی تو پیاری زبان ہی صحیح ہے نا، عربی ہے. سبحان اللہ. اچھا آیت الکرسی تمام سورتوں کی سردار ہے. آیت الکرسی تمام سورتوں کی سردار ہے. جی یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے، سورتوں کی سردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا منع ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں، ہاں دیکھیں اتنے زبردست کی سپیڈ سے جواب دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سن نہیں پا رہے مگر اشارے سے سوال بھی سن رہے ہیں اور جواب بھی صحیح دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تمام مہینوں کا سردار ذوالحجہ شریف ہے. تمام مہینوں کا سردار ذوالحجہ ہے. نہیں جناب بالکل صحیح ہے. غلط ہے یہ جواب کیونکہ تمام مہینوں کا سردار کیا ہے؟ دیکھیں یہ اشارے سے بتا رہے ہیں. ان کا اشارہ بتائیں ذرا یہ والے بھائی کا. ہاں دیکھیں بتا رہے رمضان ہے. یہ منہ پہ میں بھی سمجھ گیا کہ روزے کو کہتے ہوں گے. نہیں رمضان کا اشارہ یہ دیکھیں، یہ بھی رمضان کا اشارہ ہے. تو تمام مہینوں کا سردار کون سا؟ ان سے پوچھے ذرا کیمرے پہ دکھائیں. یہ اشارے سے بتائیں گے. ہاں دیکھیں یہ بتا رہے رمضان ہے. رمضان صحیح ہے اور ذوالحجہ غلط ہے. واہ بھائی واہ. اچھا اذان کا پہلا جملہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. ہاں سب نے صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عید الفطر کی نماز پہلی عید کو ادا کی جاتی ہے. عید الفطر کی نماز کون سی عید کو؟ پہلی، دوسری، تیسری؟ پہلی عید کو ادا کی جاتی ہے. تو صحیح کا بورڈ لائیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ. تقریباً سوالات کے صحیح جوابات دیے. سب مل کر کہیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی بچیوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی صحیح جواب دیے. ماشاءاللہ. جی عبداللبی بھائی آپ کے ساتھ پیارے سے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. ویسے تو ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہیں لیکن آپ بھی مہمان لے کر آئے ہیں تو ذرا ان سے بھی کچھ بات چیت کریں. جی یہ میری گرینڈ ڈاٹر ہیں، میری پوتی ہیں اور ان کا نام مشعل فاطمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی آج ٹرانسلیشن میں آئی ہے اور تھوڑی دیر میں امید ہے کہ کچھ اور بھی مہمان آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ کچھ سنانا چاہیں گے؟ ہاں انہوں نے اللہ کے نام کچھ یاد کیے ہیں. مشعل فاطمہ انشاءاللہ. یہ بورڈ دے دیں بیٹا. شاباش. بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کھڑی ہو جائیں. شاباش. اور سب کو سنائیں سب انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے. ویری گڈ. بسم اللہ شریف. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی نعت بھی سنائیں گی؟ پہلے کوئی نعت بھی سنائیں گے. شاباش. کھڑی ہو جائیں سیدھے ہاتھ سے. اور اسمائل تو کریں نا. اسمائل. ہاں آرام سے ریلیکس ہو. چلے
ادھر دیکھیں. تیرے صدقے میں آقا زار کو حق ہوتی لا بیتے تونے قلب لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی تو عبدالحبیب بھائی پروگرام عید کا ہے, بچوں کا پروگرام ہے, تو اگر عیدی کی بات نہ ہو تو پھر تو پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے کہ مہمان آتے ہیں گھر پہ تو سب سے پہلی جو نظر ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ پہ ہوتی ہے کہ لفافہ کب نکلے گا اور ان کے ہاتھ پہ آئے گا اور جو ہے پھر ان کے وہ تقسیمات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ ایسی لالچ رکھنا کیا ہے, صحیح ہے؟ اور اگر ایسا کچھ رکھنا بھی ہے, ایسا آپ نے کچھ فرمائش کرنی بھی ہے تو کیا اس کا درست طریقہ ہوگا, یہ آپ ذرا رہنمائی فرما دیں. میرے حساب سے تو فرمائش نہیں کرنی چاہیے, کوئی خوشی سے دے تو الگ بات ہے, ورنہ ہماری یہ توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ مہمان آئیں تو کتنی عیدی دیں گے, اچھا دیکھیں کتنے کنجوس ہیں انہوں نے عیدی نہیں دی, اچھا عیدی دی تو بہت تھوڑی دی, تو بیٹا یہ تو غیبت ہو جائے گی نا. اور آج کل جیسے حالات ہیں, کچھ لوگ واقعی تنگ دست ہیں, ان کے پاس پرابلم ہے, مالی طور پہ مشکل میں ہیں, ہر مہمان سے آپ کو عیدی تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی چاہیے, اور اپنے ابو پر بھی زیادہ زور نہ دیں. اگر کسی سال ابو عیدی کم دیں یا نہ دے سکیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. آج کل مہنگائی بہت ہے, تو بچوں اللہ نے ہمیں عید دی ہے نا, اللہ ہمیں مغفرت کا تحفہ عطا فرمائے. ہمیں اللہ کے نبی سے عیدی لینی ہے انشاءاللہ. ہم پیارے آقا سے عرض کریں کہ حضور اپنے عشق کی عیدی دے دیں اور ہم سب کو مدینے کی حاضری کی عیدی عطا فرما دیں. تو عید نہ ملے تو عیدی نہ ملے تو غمزدہ نہیں ہونا, اور عیدی کے لیے ضد نہیں کرنی, اور کوئی عیدی کم دے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا. ایسا نہ ہو کہ عید والے دن بھی غیبت کر کے, کیونکہ شیطان تو چھوٹ گیا ہے نا, رمضان میں تو بند تھا, اب وہ چھوٹ گیا ہے, تو اب وہ چاہے گا کہ آپ نے جو رمضان میں روزے رکھے یا نمازیں پڑھی یا قرآن پڑھا, اب آپ سے ایسی غلطیاں کروائے کہ سارا ثواب جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ عیدی کے نام پہ بھائی بہن بھی نہیں لڑیں گے, امی ابو سے بھی ناراض نہیں ہوں گے, اور رشتہ داروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم جو ہے عبدالحبیب بھائی سے رہنمائی لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اگلے مرحلے کی جانب, جس میں انشاءاللہ بچوں سے جو ہے وہ رینڈم سوالات کرے جائیں گے. اب آپ سے کچھ سوال جواب ہوں گے, جس کو جواب آتا ہو ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی کون سی سورت ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ طور. سورہ طور. طور پہاڑ تھا جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی تھی, کلام کیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مسواک کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ لکڑی سے. جی لکڑی کی مسواک ہوتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے بادشاہت کس دن عطا فرمائی تھی, وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم. جی عاشورہ کے دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ کہ حج کے علاوہ وہ کون سا سفر ہے کہ اس سفر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ جی آپ بتائیے, مائک دین کو. علم دین حاصل کرنے کی. نہیں, یہ بھی سفر اچھا ہے لیکن ایک اور سفر ہے, اشارہ دیتا ہوں, اس میں بھی احرام باندھتے ہیں ہم. وہ کون سا سفر ہے حج کے علاوہ؟ عمرہ. ہاں عمرے کے سفر میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اذان کی آواز سن کر کون بھاگ جاتا ہے؟ جی مائک دے پیچھے. جی جواب دیں, یہ ہمارے بھائی جو دیکھ نہیں سکتے ان کو مائک دیں. ہاں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد شایان اختری. محمد شایان. جی بیٹا کیا جواب ہے اس کا؟ شیطان. شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اذان کی آواز کی یہ برکت ہے, تو مسجدوں کے قریب گھر ہوں گے, اذان ہمارے گھر میں آئے گی تو گھر سے بھی شیطان بھاگ جائے گا. کھڑکیاں کھلی رکھا کرے تاکہ اذان کی آواز آئے. اب تو لوگ کہتے ہیں مسجد قریب ہے تو بھائی اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے, انہیں توبہ کرنی چاہیے. اذان کی آواز جہاں تک جائے گی انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. ماشاءاللہ. چلے تشریف رکھیں. وہ کون ہے جو قیامت کے دن آگ کی کرسی پر بیٹھے گا؟ اللہ اکبر. کیسا اس کو عذاب دیا جائے, آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. شیطان. شیطان کو آگ کی کرسی کے لیے, آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. اچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ ہے؟ موت تکلیف نہیں ہے, ان کے لیے تحفہ ہے. جی مائک دیں. مسلمانوں کے. مسلمانوں کے لیے, مومن کے لیے. پتہ ہے انتقال ہو جائے گا, جب ہم قبر میں جائیں گے تو کس کا دیدار ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا. تو جو مومن ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, اس کے لیے تو موت تحفہ ہے. کہتے ہیں نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر,
نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. چلو اچھا بتائیں قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. چلے یہ ہمارے بھائی کو دیں جو نہیں دیکھ پاتے نا ان کو دیں, پیچھے مائک دیں. جی قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ 540. 540 رکوع ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات. آپ بیٹا حافظ بھی ہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں؟ بیٹا ان کو مائک دیں. جی میں حفظ کر رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے علیہ السلام؟ سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ چلیں یہاں مائک دیں. ہمارے پیارے نبی نہیں ہمارے آقا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. سب سے آخری نبی کون سے جنت میں جائیں گے؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے, میں نے بھی پہلی بار اس کا جواب آج پڑھا ہے. حضرت اچھا میں اشارہ دیتا ہوں, یہ وہ نبی ہیں جن کی ہواؤں پر حکومت تھی, جنات پر حکومت تھی, بڑی بادشاہت تھی. پیچھے والے بیٹے یہ تو نیا سوال ہو گیا. ہاں یہ دونوں جواب اسی میں جواب ہے. سلمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے, اور بڑے کمال کے اللہ کے نبی. اچھا زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ جو بہت زیادہ سوتا ہے اس کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ جی چھوٹے بننے کو دے. رزق میں. اس کے عمر میں, اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے. اچھا وہ اگر کوئی شخص نبی پاک سے قیامت کے دن ہاتھ ملانا چاہتا ہے, روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھنا ہوگا؟ واہ بھائی واہ, یہ تو بڑا اچھا فارمولہ ہو گیا. چلے ان کو بڑے بھائی کو دے, مائک آگے دے. آپ 313 مرتبہ. نہیں 313 مرتبہ تو بہت اچھی بات ہے پڑھنا, لیکن یہ خاص فضیلت ہے. آگے والے بھائی کو دیں. 50 بار. جی 50 بار جو روزانہ درود پاک پڑھ لے, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ قیامت کے دن نبی پاک سے شیک ہینڈ کرنا مل جائے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ سوالات ہو گئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ کہ جس میں جو ہے عبدالحبیب بھائی نے ہمارے یہاں پر موجود بچوں سے, آڈینس سے جو ہے وہ سوالات کرے, اور تقریباً سب نے درست جواب دیے, اور جو نہیں دے سکے تو ان کی رہنمائی بھی ہو گئی, ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. تو آئے پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ایکٹیویٹی کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اور اس ایکٹیویٹی میں بھی انشاءاللہ یہاں پر موجود آڈینس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی. رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک بورڈ بھی لگ چکا ہے. اب اس میں ہوگا کچھ یوں کہ ایک بہت ہی پیاری سی یہاں پر کہانی لکھی ہوئی ہے, لیکن کہانی کے بیچ بیچ میں جو ہے وہ بلینکس ہے. اب ان بلینکس کو یہاں پر موجود بچوں نے جو ہے وہ پر کرنا ہوگا, فل کرنا ہوگا. تو بتائیں کہ کون جو ہے وہ اردو بھی پڑھ سکتا ہے اور اس چیز کو کر بھی سکتا ہے, اس چیز کو مکمل بھی کر سکتا ہے. کون ہے یہاں پر؟ بچیوں میں سے بھی پہلے بلا لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کسی کو چوز کرنا چاہیں. جو بچی اردو پڑھ سکتی ہو وہ آ جائے. چلے آپ پڑھ لیتی ہیں اردو, آ جائیں. باری باری ایک کو بلاتے ہیں نا, پہلے ایک بچی, پھر اس سائڈ سے, پھر اس سائڈ سے. ٹھیک ہے. یہ مائک. جی آپ کا نام؟ اروا باجی جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے. تو آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا؟ آپ جو ہے اس میں سے پہلا جو جملہ ہے اس کو پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ نے اس میں سے جو ہے وہ لفظ کو ڈھونڈنا ہے, اور پھر آپ نے مجھے دے دینا ہے. تو انشاءاللہ میں یہاں پر لگا دوں گا, اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے, آپ کو نہ آ رہا ہو, تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں, انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے. تو پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں, کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ, پھر بلینک ہے, اور پھر ہے بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ ڈھونڈو اس میں سے. کیا بولتا تھا یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اس میں سے, باؤل میں سے. چلو مسکرائیں گے پیارا. اس میں کچھ لفظ جو دکھ رہے ہیں وہ معاف ہے, سارے اٹھا لیں, گھر ہے, سارے اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ آپ کو شاید سمجھ آ جائے. پیارے بچوں, کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا تھا. اب وہ کیا بولتا تھا یہ اروا باجی نے بتانا ہے. چلے میرے پاس لے آئیں, سارے لے آئیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ادھر لائیں, ادھر لائیں, ہم اروا اور ہم مل کے حل کر لیں گے انشاءاللہ. اتنی پیاری بچی ہے. ہمیشہ کیا بولتا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ جناب جناب سچ بولتا تھا. اوکے جب انکل کو دے تو بولے یہ صحیح جواب ہے. چلے بھائی, انہوں نے جو ہے وہ سچ کا لفظ دے دیا ہے. آئیں اس کو لگا دیتے ہیں کہ سچ بولتا تھا. پیارے بچوں, کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ سچ بولتا تھا. ہم بھی سچ بولیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ, نئے کچھ مہمان آ گئے. جی کچھ مہمان نے بھی جو ہے وہ انٹری کر لی ہے ہمارے پروگرام میں. یہاں بیٹھیں گے, یہ
चले माशाल्लाह, आ जाओ आप भी यहाँ आ जाए। मिशकात आप मेहमान जो पहले से थे वो और खुश हो गए। चले माशाल्लाह, नए मेहमान मिशकात आप यहाँ बैठ जाएं। अच्छा, अब ये अगला सेगमेंट हम मिशकात के साथ कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये पढ़ भी लेंगी। चलें तो अब जो है एक लाइन तो मुकम्मल। मैं इनका तारुफ करवा देता हूँ। ये माजिन रज़ा हैं, ये भी मेरे पोते हैं माशाल्लाह, ईद ट्रांसमिशन में आए हैं। और चूँकि ये हमारा प्रोग्राम आज रमज़ान में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको ईद में देखेंगे, तो आज ही माशाल्लाह ये रात को इंशाल्लाह माजिन और मिशकात मदीने शरीफ भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चले अल्लाह करेगा ये ईद में मदीने में होंगे तीनों बच्चे, अल्लाह करे कि हम भी जल्दी जल्दी मदीने शरीफ पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। चले तो अब मिशकात से करवा लें। चलें आ चले जाए मिशकात। जी। तो पहला जुमला तो हो चुका है कि जो हमेशा सच बोलता था, कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे है कि कैसा ही डैश वक्त आ जाए वो कभी अपनी सच बोलने की आदत नहीं छोड़ता था। वैसा कौन सा वक्त आ जाता था कि सच बोलने की आदत नहीं छोड़ता था? या आपने इधर से बॉक्स में से वो लफ्ज ढूंढना है, उसमें से कैसा ही वक्त, कौन सा वक्त होता है? चलो मुस्कुरा मुश्किल। चलें, ये आपने लफ्ज ढूंढा है मुश्किल। हाँ, इसको लगा देते हैं। ये जुमला क्या बन गया? वाह भाई वाह, मिशकात ने तो फौरन ढूंढ लिया। कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए वो कभी भी सच बोलने की जो आदत है वो नहीं छोड़ता था। माशाअल्लाह। सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह। चले माशाअल्लाह। तो 2 जुमले कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ब्लैंक। अब आए किसी और को भी बुला लेते हैं तो बाकी जुमलों को मुकम्मल करें। अब कौन आना चाहेगा? आप आना चाहिए, आ जाए, आप आ जाए। ईद के रंग प्यारे, ईद आ जाए आ जाए। ईद के रंग प्यारे। एक बार वो गली के बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक। आपका नाम? मोहम्मद सऊद रजा। सऊद भाई आए हैं हमारे साथ। जी सऊद भाई, फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा आपको, तो आए कहानी को मुकम्मल करते हैं कि यहाँ पर आ जाए। ईद के रंग प्यारे। एक बार वो गली के बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक उसी बच्चे से किसी के, फिर जो है एक ब्लैंक है और फिर है का शीशा टूट गया। अब ये आपने इसमें से ढूंढना है कि किस चीज का हो सकता है कि शीशा टूटा हो। चलो मुस्कुराएंगे प्यारा सा सदका करें। घर, आपने लफ्ज ढूंढा है? माइक में बता दें। घर। घर लफ्ज जो है वो आपने ढूंढा है, तो आए इसको जो है प्लेस कर देते हैं ब्लैंक के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो अब कहानी कुछ ऐसे बनी है कि प्यारे बच्चों, कहानी एक बच्चे की जो हमेशा क्या बोलता था? सच बोलता था। कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए वो कभी अपने सच बोलने की आदत नहीं छोड़ता था। एक बार वो गली के बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक उसी बच्चे से किसी के घर का शीशा टूट गया। तो अब जो है कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है कि घर का शीशा टूट गया है। फौरन उस घर से अंकल आ गए। सब दोस्तों ने बोला कि आगे पीछे हो जाओ। तो अब कहानी को और कंटिन्यू करेंगे, आप तशरीफ रखें। जब तक किसी और बच्चे को बुला लेते हैं। इनका जवाब तो दुरुस्त हो गया है, सब मिलकर क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। तो अब कौन आएगा? आप आना चाहेंगे, आप आ जाए। जी। आपका नाम? फाजिल अहमद। फाजिल अहमद भाई, आपको फॉर्मेट समझ आ गया है ना? अब फौरन उस घर से अंकल आ गए। सब दोस्तों ने बोला कि आगे पीछे हो जाओ। अंकल पूछे तो बोल देना कि हमें नहीं मालूम, कि बच्चे कह रहे हैं। लेकिन जब ब्लैंक है फिर लिखा हुआ है कि ने बच्चे से कहा सच बताओ मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उस बच्चे ने अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया। अब आपने बताना है कि किसने कहा, किसने बच्चे से कहा कि सच बताओ मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये अब आपने इसमें से ढूंढना है कि वो कौन ऐसी शख्सियत है कि जो कह रहे हैं बच्चे से कि सच सच बता दो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ईद के रंग। ये आपने लफ्ज ढूंढा है, माइक में बता दें क्या लफ्ज ढूंढा है आपने? अंकल। अंकल लफ्ज ढूंढा है। फाजिल भाई ने कहा कि अंकल ने बच्चे से कहा सच बता दो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारे फाजिल भाई का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो अब्दुल भाई अब आप किसी और बच्चे को चूज कर लीजिए। और कौन रह गया भाई? लास्ट ब्लैंक हमारे पास वाले। आप आ जाओ, आप आ जाओ। लाइन को शिफा दे दे, सेहत दे दे। तो जब बच्चे ने अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया तो बच्चों हुआ कुछ यूं कि अंकल ने उस बच्चे के सच बोलने की वजह से उसे क्या कर दिया, ये अब आपने ढूंढना है। आप कह रहे हैं क्या कर दिया?
مائک میں بتا دیں. माफ कर दिया. معاف کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا, تو ماشاءاللہ ان کا جواب بھی کیا ہے؟ درست ہے ماشاءاللہ. اور یوں جو ہے اسٹوری کمپلیٹ ہو گئی. بہت ہی پیاری کہانی بن چکی ہے. تو آئیں مل کر اب سن لیتے ہیں کہ پیارے بچوں, کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ سچ بولتا تھا. کیسا ہی مشکل وقت آ جائے وہ کبھی اپنی سچ بولنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا. ایک بار وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اسی بچے سے کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا. فوراً اس گھر سے انکل نکل آ گئے. سب دوستوں نے بولا کہ آگے پیچھے ہو جاؤ. انکل پوچھیں تو بول دینا کہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب انکل نے بچے سے کہا سچ بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا, تو اس بچے نے انکل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا. اب بچوں, ہوا کچھ یوں کہ انکل نے اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو کتنی برکتیں ہیں سچ بولنے کی. اکثر بچے عبداللہ بھائی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے برا ہو سکتا ہے. سچ بولیں گے تو انشاءاللہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مشکل آئے, ظاہر اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ڈانٹ سننے کو ملے گی, مگر جھوٹ بول کر تو جہنم کا بھی عذاب مل سکتا ہے نا. ہمیشہ سچ بولیں گے تو سچ کی برکت سے انشاءاللہ بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیت کر لیں ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب جو ہے سیگمنٹ کے بیچ میں کچھ نئے مہمان بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے تھے, تو اب وہ کچھ بات کرنا چاہیں, کچھ سنانا چاہیں. مشکات فاطمہ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نعرے لگوائیں گی اور ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے. مشکات فاطمہ کو مائک دیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی عثمان عثمان غنی غنی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور کچھ سنائیں گے آپ کو؟ چلے ہمیں کوئی درود پاک کی فضیلت بتا دیں. اگر ہم لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. سب مل سبحان کے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. مازن کیا سنائیں گے؟ حسبی ربی جل اللہ وافی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ عبداللبی بھائی موجود ہیں جو کہ بالکل ایک بہت ہی پیارے نعت خواں بھی ہے, اور ہمیں جو ہے کچھ کلام کچھ شعر جو ہے انہوں نے طرز میں بھی سنا ہے. اب وقت ہوا جاتا ہے ان سے ایک پراپر کلام سننے کا. تو عبداللبی بھائی آپ کچھ اچھا سا ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اس مبارک عید کے مبارک موقع پر کوئی اچھا سا کلام سنا دیں آپ. کلام تو بہت سارے ہیں, لیکن ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے کا بھی موقع ملے گا, اور سب مل کے پڑھیں گے, اور وہ مختلف زبانوں میں ہے. ٹھیک ہے, عربی میں بھی پڑھیں گے, اردو میں بھی پڑھیں گے, اور انگلش میں بھی پڑھیں گے آپ سب مل کے انشاءاللہ. اور جو گھر پہ وہ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. ترکش میں بھی پڑھنا ہے, ترکش میں بھی چلے. مشکات کریں کہ ایک شعر ترکش زبان میں بھی پڑھیں گے. چلے انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ, بادشاہ وہ کون ہے اللہ, مہرباں وہ کون ہے اللہ, کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ, سب دلوں کی جان ہے اس کی اپنی شان ہے اللہ. حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. او
Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, through your love and mercy, Allah, Allah, hasbi rabbi jalla Allah, fi qalbi ghayrullah, Allah, Allah, noor Muhammad sallallahu, Allah, Allah, la ilaha illallah, of eternal gunah, Allah, Allah, alim padishah, Allah, Allah, yurik panah, Allah, Allah, hasbi rabbi jalla Allah, Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Allah, Allah, noor Muhammad sallallahu, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Muhammadur Rasulullah. अच्छा, अब मैं प्यारे बच्चों के लिए सबके लिए ईदी भी लाया हूँ, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ये आप सबको ईदी पेश की जाएगी। आप में जो सैयद हैं वो हाथ उठाएंगे, उनको डबल मिलेगा इंशाअल्लाह। अरे वाह भाई वाह, सैयद हैं माशाल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए, चले सब आ जाए इंशाल्लाह, सब बच्चे आ जाएं, सबको इंशाल्लाह ईदी मिलेगी। आपको डबल, जो सैयद हैं उनको डबल मिलेगा माशाल्लाह, और जो हमारे बच्चे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको भी डबल डबल मिलेगा। कोई ईदी देता है तो क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। चले माशाल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए, ईदी ले लें भाई माशाल्लाह। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के, रंग है कैसे ये ईद के, खुशियों के और उम्मीद के, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको पता है कि मदनी चैनल का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम क्या होता है? ज़हनी आज़माइश। तो आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हमने कहा कि इस प्रोग्राम में कुछ झलकियाँ शामिल कर लेते हैं, और इसीलिए हमने एक सेगमेंट शामिल किया है, एक सेगमेंट जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, और उस सेगमेंट का नाम है ज़हनी आज़माइश। तो आइए बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है ज़हनी आज़माइश। अब ये होगा बजर वाला सेगमेंट अब्दुल हबीब भाई। इसमें होगा कुछ यूं कि दो बच्चे जो है वो दोनों तरफ से आएंगे यहाँ पर, और आप जो है इंशाल्लाह सवाल करेंगे, और वो बच्चे जो पहले बजर बजा लेंगे वो इंशाल्लाह जवाब देने का मौका हासिल करेंगे, और जितने ज़्यादा दुरुस्त जवाबात होंगे तो इंशाल्लाह उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और जीतने का मौका जो है वो बढ़ता जाएगा। हमारे ज़हनी आज़माइश में तो जो बजर बजाता है उस राउंड का नाम होता है जोश के साथ मगर होश से। अच्छा, तो अगर वो गलत बजर बजाएगा तो 2 नंबर माइनस भी होंगे ना फिर यहाँ पर। अगर जवाब बजर बजा देगा और जवाब नहीं देगा तो फिर तो 2 नंबर माइनस भी करने पड़ेंगे ना। चलें ठीक है ना। चले आ जाए भाई, कौन कौन है दोनों तरफ? चलो माशाल्लाह, देखिए कैसी तैयारी है। आ जाए भाई, आ जाए। अच्छा, टीम ए और टीम बी। ठीक है, टीम ए और टीम बी कर लें। ओके, तो सीधे हाथ की जानिब जो टीम है वो कौन सी टीम है? टीम ए। और दिल की जानिब जो टीम है वो कौन सी टीम है? बी। तो टीम ए अपना तारुफ करवा दें, कौन कौन है? मेरा नाम उबैद मुस्तफ़ा है। ठीक है, और आप? मेरा नाम हसन रजा है। हसन भाई और उबैद भाई हैं टीम ए में, और टीम बी में कौन कौन है? मेरा नाम फाजिल अहमद है। फाजिल भाई। और मेरा नाम अब्दुल सुबहान है। फाजिल भाई और अब्दुल सुबहान जो है वो हमारे साथ इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कुछ सवालात हैं जो आपने करने हैं, और फिर इंशाल्लाह जो बजर बजाएगा वो दुरुस्त जवाब देगा तो फिर पॉइंट प्लस होंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो फिर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो फॉर्मेट समझ आ गया है दोनों टीमों को? तैयार हैं आप लोग? अच्छा, एक बार अपना बजर बजा के चेक करवाएं। आप ठीक है, जब मैं कहूँगा फिर बजर बजाना। ठीक है, सवाल पूरा सुनिएगा, पहले बजा देंगे और गलत जवाब देंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे जी, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जन्नत की कितनी मंजिलें हैं? बैल बजाई है टीम बी वालों ने। 100।
100 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नंबर याद रखने, टीम बी के कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। हर सही जवाब पर कितने नंबर मिलेंगे? माइनस भी 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप सवाल के दरमियान भी बेल बजा सकते हैं अगर आप कंफर्म है कि सवाल कौन सा, ठीक है। हदीस पाक में किस रंग के लिबास को बेहतर, जी सफेद। सफेद रंग के, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम बी के कितने हो गए? 4 हो गए हैं भाई। टीम ए वालों सोए हुए हो क्या? नहीं, सोए हुए पे बेल नहीं बजानी, सवाल पे बेल बजानी है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा और, ओ हो, अब किसने बेल बजाई है? मेरा ख्याल है ए ने बजाई है, ए ने बजाई है जी। जी चलो ए को मान लेते, चलो। जिन्नात। जिन्नात। अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा और किस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया? जिन्नात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम ए के कितने हो गए? और टीम बी के 4। ओ हो, टीम बी वालों का जज्बा उरूज पे। बीबी फातिमा की अम्मी जान, अब बेल बजाई। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बीबी फातिमा की अम्मी जान का नाम हजरत खदीजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इमाम हुसैन का नाम, अब बेल बजाई टीम ए वालों ने। इनके प्यारे नाना जान आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। इमाम हुसैन का नाम हुसैन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने रखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वसवसा, फिर बेल बजाती है प्रीबे ने। शैतान की तरफ से वसवसा होता है। वसवसा किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने हो गए? 6 बराबर हो गया भाई जनाब मुकाबला। कुरान पाक की उस सूरत का नाम, अल्लाह अकबर, पूरा सवाल भी नहीं। इखलास। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसकी हर आयत हुरूफ दाल पर खत्म होती है। जवाब है सूरह इखलास। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत हारून, फिर बैल बजा दी ये वालों ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल तो बताएं क्या है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये दोनों भाई थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कितने नंबर हो गए? एक बार दोनों फिर बराबर हो गए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह, फिर बी ने बजाया। 20,000। क्या किया था वो? 24,000 बार तशरीफ लाए थे। नबी पाक की बारगाह में हजरत जिब्राइल 24,000 बार हाजिर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जहन्नम के ऊपर कौन सा पुल बना हुआ है? बैल बजाई टीम ए वालों ने। पुले सिरात। पुले सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने हो गए नंबर? 10 बराबर है जनाब। अच्छा, किस नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम का सबसे बड़ा मर्तबा है? बैल बजाई ए वालों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका के बाद सबसे ज्यादा बड़ा मर्तबा हजरत इब्राहिम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल माला किस शहर में जनाब? मदीना शरीफ। नहीं जनाब, बैल बजा दी नहीं, अब तो बैल बज गई। मक्का मुकर्रमा। गलत जवाब दे दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश के साथ मगर होश भी तो चाहिए ना। अब अगला सवाल। अब सवाल नंबर कितने हैं भाई? 8 और 12। अच्छा, 4 नंबर का फर्क हो गया है। 3 सवाल रह गए हैं। अगर टीम ए को जीतना है तो तीनों सही जवाब देने हैं। टीम बी को जीतना है तो एक भी सही जवाब दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, लेकिन गलती करेंगे तो माइनस भी हो जाएंगे। बहुत गौर से जवाब देना है। हनफी, सवाल ही नहीं सुना आपने। हनफी, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर्स को हनफी कहते हैं। वाह भाई वाह। हनफी किसके फॉलोवर्स को कहते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब 10 और 12, 2 नंबर का फर्क है। सवाल 2 है नाजरीन, फाइनल हो रहा है। काबा शरीफ, फिर बैल बजाती है टीम ए ने। पूरा सवाल नहीं सुना है। काबा शरीफ से मुतालिक क्या सवाल हो सकता है और क्या जवाब होगा? सबसे पहले काबा शरीफ किसने ताबीर किया था? सबसे पहले काबा शरीफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ताबीर जवाब किया था। बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। ये हमारे ज़हनी आजमाइश में भी होता है कि आखिरी सवाल तक मुकाबला पहुंचता है। नाजरीन, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये खुद ही खुद होते हुए आखिरी सवाल तक आ गया है। अब ईद का दिन है, ज़हनी आजमाइश मुझसे करवा रहे हैं और आखिरी सवाल पर फैसला होना है कि टीम ए या टीम बी। अच्छा, अब मैं सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। जो आपका स्क्रिप्टेड सवाल है उसे थोड़ा सा उसको चेंज करूंगा। वो कौन सा शहर है
جس کی آب و ہوا بیل بجائی ٹیمیں نے. مدینہ پاک. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شہر جس کی آب و ہوا سے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کمال ہو گیا جناب. 4 نمبر سے جو ٹیم پیچھے تھی وہ مقابلہ جیت گئی، مگر ٹیم بی والوں نے بھی بڑا زبردست مقابلہ کیا. ایسا کرتے عید کا دن ہے، کسی کو پیچھے نہیں کرتے، دونوں ہی مقابلہ جیت گئے، دونوں کو ونر قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہو گیا. فیصلہ ہو چکا ہے کہ دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عبداللہ بھائی اب پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے جی. تو اب ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ عید کا آغاز کیسے ہونا چاہیے. اب اختتام میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عید کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ایسا بچوں کو کرنا چاہیے، اور جو رمضان میں بچوں کا معمول بنا ہوتا ہے عبادتوں کا تو وہ کیسے اگلے دنوں میں بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے؟ یہ بچوں کے لیے بھی میسج ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے کہ رمضان چلا گیا ہے مگر ہم مسلمان تو اب بھی ہیں نا. لوگ رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ رمضان کے بعد گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں عبادت کی طرف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان تو ہماری پریکٹس کروانے آیا تھا. اب عید آئی ہے تو عید میں بھی گناہ نہیں کرنے، خوشیاں منائیں، اچھے کھانے کھائیں، مبارکباد دیں، انجوائے کریں عید کو، مگر گناہ نہ کریں. اور عید کے بعد بھی اپنی روٹین وہی ہونی چاہیے کہ نمازیں پابندی سے ہوں، ماں باپ کا ادب ہو، انشاءاللہ درود پاک کی کثرت ہو، اللہ کرے روزانہ کچھ تلاوت قرآن ہو، گناہوں بھرے چینل نہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں. یہ کڈز مدنی چینل بنایا ہی پیارے بچوں آپ کے لیے ہے، اس کو دیکھتے رہیے. اب تو ماشاءاللہ ایک نئی کارٹون سیریز بھی آ رہی ہے حمزہ کے نام سے، اور اللہ نے چاہا تو مدنی چینل آپ کے لیے ان تمام اینیمیٹڈ جو پروگرامز ہوں گے اس میں اضافہ کرنے جا رہا ہے. تو اب مدنی چینل کے ساتھ وقت گزاریے. اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ عید ہم سب کو مدینہ پاک میں نصیب فرمائے. اللہم آمین آمین. اللہ پاک سے تو اللہ پاک ہمیں عید مکہ عید مدینہ عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے جو ہے اجازت چاہیں گے. آپ کو میری اور پوری کڈس مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا